بالآخر ان کے درمیان ایک پیچ اپ ہو گیا اور خرم پاشا صاحب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یہ پیچ اپ کیسے ہوا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے اور یہ پیچ اپ کس حد تک ہوا۔ چند سب کی باقی تو شیاطین ہوتے ہیں نا جو معاملات کو اچھالتے ہیں اور اسکینڈلائز کرتے ہیں اور ایک ہوا بنا دیتے ہیں اس چیز کو۔ چونکہ دونوں کے درمیان میں پیار محبت کا جو ایک مضبوط رشتہ وہ ایک سالہ سال پر محیط ہے کہ نرگس صاحبہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے آ کے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو تبھی میں فیل کر رہا تھا کہ دونوں کے اندر پیار محبت آج بھی موجود ہے، دونوں ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے جدائی کو محسوس بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ایک غلط فہمی سے جھگڑے جنم لیتے ہیں اور پھر بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور یہ بڑا اچھا انہوں نے قدم اٹھایا ہے۔ وہ بڑا اس چیز کو بھی اچھال رہے تھے کہ جی مقدمے میں یہ دفعہ ہو گئی، وہ پولیس آفیسر تھا، پولیس نے اس کا ساتھ دیا، پولیس نے یہ کیا، یہ نہیں کہ ابھی تک باز نہیں آ رہے کچھ ایسے شرپسند لوگ کہ خام خواہ اچھالی جا رہے ہیں، یعنی کہ جو صلح ہوئی ہے اس پر بھی کیڑے نکالے جا رہے ہیں۔ تو صلح سے اچھی بات کوئی نہیں ہوتی اور انسان کو مثبت سوچ کے ساتھ اس طرف جانا چاہیے کہ جس کے فائدے ہوں، نقصانات نہ ہوں۔ پیسے کمانے کے لیے کیا کیا حرکتیں کی جا رہی ہیں، غیر سنجیدہ حرکتیں کی جاتی ہیں۔ یا اگر آپ کبھی ٹک ٹاک لائیو پہ چلے جائیں جو کہ پاکستان میں تو بین ہے لیکن باہر سے بیٹھ کے جو اکاؤنٹ بنائے جا رہے ہیں اور اس پہ جو گفتگو کی جا رہی ہے اور وہ پھر اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں، اگر آپ وہ دیکھیں۔ جس شخصیت کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بذات خود اس وقت ایک بہت معروف اخبار اور تقریباً 4 سے 5 چینلز کو ہیڈ کر رہے ہیں ایز گروپ ایڈیٹر۔ میرا نام یاسر شمعون خان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو سٹوری، اور آج میں جس شخصیت کی سٹوری آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں آج ان کے آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی معروف صحافی، بہت بڑے دانشور، صحافتی دنیا کا ایک بڑا ستون سلیم پاشا صاحب جو محاذ کے چیف ایڈیٹر تھے، اور جنگ اخبار میں بھی انہوں نے اپنی خدمات کو اس وقت میں سر انجام دیا جب جنگ اخبار ہی ہوا کرتی تھی، اخبارات کا کوئی اور نام نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کے نور چشم خرم پاشا جو آج بذات خود ایک بہت بڑی اخبار اور بہت بڑے میڈیا گروپ کے گروپ ایڈیٹر ایز جوائن کر بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ اس کی سیلیبریشنز بھی ہوتی رہیں گی۔ سب سے پہلے پاشا صاحب آپ کو بہت مبارک، آپ بائی برتھ جرنلسٹ بھی ہیں، آپ کے آباء و اجداد بھی سارے صحافت میں رہے، اور الحمدللہ آپ نے بھی اس فیلڈ میں اپنا ٹکا کے لوہا منوایا، اور کالم نگاری میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ جذباتی سے کالم لکھتے ہیں، انسان رونے لگتا ہے، اور خبر تو ہے آپ کی ایوانوں کے در و دیوار ہلا دیتی ہے۔ یہ آپ کو ملکہ حاصل ہے، ایک خاندانی طور پہ بھی اور ایک اللہ کی بھی عطا ہے، آپ کو بہت ساری مبارکیں۔ آج کل بہت سارے ایشوز ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی ٹپس آتی تھیں ایک لڑائی جھگڑے کے اوپر، اور اس کے اوپر پورا سوشل میڈیا اور لائیو سٹریم میڈیا گردش کرتا تھا۔ وہ تھی اداکارہ غزالہ عرف نرگس اور ماجد بشیر کے درمیان ہونے والا لڑائی جھگڑا، صرف ایک چھوٹا سا لفظ یہ فیس بک کے اوپر لکھتے تھے اور سب رپورٹر تلاش میں پھرتے تھے کہ اس لفظ کے پیچھے کیا ہے، اور جھگڑا یہی تھا۔ بالآخر ان کے درمیان ایک پیچ اپ ہو گیا اور خرم پاشا صاحب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یہ پیچ اپ کیسے ہوا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے اور یہ پیچ اپ کس حد تک ہوا۔ آئیے ساری باتیں ان سے کریں گے۔ حضور کی ہو گیا یاسر بھائی، وہ میں تو ڈے فرسٹ سے ایک بات کرتا تھا کہ بطور ایک صحافی ہونے کے ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو بھی ہم نے خبر دینی ہے نا وہ ایک نپی تولی دینی چاہیے، اس سے انتشار پیدا نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک میاں بیوی کا جھگڑا تھا۔ اب چونکہ دونوں سیلیبریٹی ہیں اپنے اپنے شعبوں میں، بہت بڑی سیلیبریٹی، تو وہ اس حوالے سے اس کو کچھ زیادہ اسکینڈلائز کیا گیا اور چھالا گیا۔ خود محترمہ اتنی بڑی اداکارہ اور پھر شوہر اتنا بڑا کرائم فائٹر، ماضی کی، ہاں جی ماضی کا نہیں، اب آپ نے بھی دیکھا لائف سٹائل بہت چینج ہو گیا ہوا ہے، وہ چیز اب نہیں ان میں، لیکن وہ اس دور میں بھی انہوں نے انتہائی عزت کمائی۔ تو وہ اس میں ظاہر ہے کہ جس وقت یہ جھگڑے والے معاملات سامنے آئے تھے تو جو سنسیئر دوست ہوتے ہیں نا
وہ ایک اثاثہ ہوتے ہیں ہر کسی کا، وہ آپ کا بھی ہوں گے، ہمارا بھی ہوں گے۔ ان لفظوں کو غور فرمائیے گا، سنسیئر دوست، وہ جو سنسیئر دوست چند ایک سب کی باقی تو شیاطین ہوتے ہیں نا، جو معاملات کو اچھالتے ہیں اور اسکینڈلائز کرتے ہیں ایسے ہی اور ایک ہوا بنا دیتے ہیں اس چیز کو۔ تو ان سنسیئر دوستوں کی کوششیں پہلے دن سے ہی جاری تھیں، چونکہ دونوں کے درمیان میں پیار محبت کا جو ایک مضبوط رشتہ، وہ ایک سالہ سال پر محیط ہے، ایک لمبا رشتہ تھا، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ، دونوں کا ایک آپس میں مثالی جوڑی تھی، مثالی جوڑی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ان دوستوں کی بھی میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ان میں صفحہ اول کے اوپر آپ تھے جو بیک ڈرا میں پہلے دن سے کوشاں تھے۔ بھائی ہماری بھی تھوڑی سی کوشش تھی، زیادہ تو نہیں کہہ سکتے، ہم نے بھی تھوڑی سی اپنے طور پہ کوشش کی، آپ نے بڑی کوشش، اور اس میں ان دونوں کے بھی اس میں کردار کی تعریف کروں گا کہ دونوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ اس میں سب سے پہلے جب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہونی ہے کہ نرگس صاحبہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے آ کے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ایون ان کے ہسبینڈ ماجد بشیر کا ایک جب ایک ہی ویڈیو بیان آیا تھا اور اس میں بڑی پازیٹیو باتیں انہوں نے کی تھی، اور جو ان کی میرے ساتھ بھی باتیں ہوئی اس حوالے سے آف دی ریکارڈ بھی دونوں کے ساتھ ہوتی رہیں، تو تبھی میں فیل کر رہا تھا کہ دونوں کے اندر پیار محبت آج بھی موجود ہے، دونوں ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے جدائی کو محسوس بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے ایک غلط فہمی سے جھگڑے جنم لیتے ہیں اور پھر بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ان دوستوں کا بھی مطلب اچھا کردار رہا کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملانے میں ایک بڑی مثبت کوششیں کی، اور اس میں سب سے بڑا کردار نرگس صاحبہ کا اپنا ہے کہ انہوں نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور سب چیزوں کو اگنور کیا۔ اتنی بڑی لڑائی کو ہوا انہوں نے خود بھی نہیں دی، اس میں وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ میڈیا پہ آئی نہیں، انہوں نے میڈیا پہ کسی سے بات نہیں کی، اور جن سے بھی گفتگو ہوئی آف دی ریکارڈ ہوئی، اور اسی طرح بادشاہ صاحب یہ صلح کس حد تک ہوئی ہے، اب ہمیں بتا دیں، اصل بات بتاتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جس نہج تک یہ معاملات پہنچے ہوئے تھے تو اس میں تو سب طرف سے واضح یہی آ رہی تھیں کہ واپسی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مقدمے کی حد تک ان کے معاملات ہوئے ہیں، یہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے، تو اس میں ٹھیک ہے دونوں کو ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے، ایک دوسرے کا اگر کوئی دونوں کے تحفظات ہیں اور ان دونوں کے جو تحفظات ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ہوں گے وہ دونوں ہی دور کر سکتے ہیں، وہ نہ آپ کر سکتے ہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو میاں بیوی خود کر سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ ایک ٹیمپو جو ایک جہاں پہ گیا ہوا تھا وہ ایک ٹائم ملے گا دونوں کو اور وہ ٹیمپو تھوڑا سا نیچے آئے گا، تو اگر علیحدگی کا فیصلہ کرنا ہوتا تو میرا خیال ہے وہ دونوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، وہ کر سکتے تھے اور دونوں اپنی جگہ پہ مضبوط بھی تھے، لیکن اس کے باوجود سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور یہ بڑا اچھا انہوں نے قدم اٹھایا ہے کہ اس میں انہوں نے پہلے مقدمے کی حد تک جو ایک صلح کر لی ہے، یہ بہت بڑا ایک خوشائن، اور مستقبل کے لیے بھی اچھی امیدیں رخنی چاہیے دونوں کے حوالے سے۔ یہ پاشا صاحب بات ٹھیک ہے، اس معاملے کو مزید سکینڈلائز نہیں، یہ بات حقیقت ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے، آپ تو پرسنلی طور پہ جانتے بھی ہیں کہ غزالہ جو ہے وہ خود پرچہ کروانا ہی نہیں تھی چاہتے، یہ بات حقیقت ہے۔ دیکھیں بات پھر وہی آ گئی کہ اب ان چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کہ وہ پرچہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کیا ہوا، کیوں ہوا۔ اب پھر میں کہوں گا کہ فیوچر کو دیکھنا چاہیے، مستقبل کیا ہو گیا، ختم بھی ہو گیا، اب اس چیز کو ہم کوریدتے رہے۔ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں کے اس حوالے سے پروگرام، وہ بڑا اس چیز کو بھی اچھال رہے تھے کہ جی مقدمے میں یہ دفعہ ہو گئی، وہ پولیس افیسر تھا، پولیس نے اس کا ساتھ دیا، پولیس نے یہ کیا، یہ نہیں کہ ابھی تک باز نہیں آ رہے کچھ ایسے شرپسند لوگ کہ خام خواہ اچھالی جا رہے ہیں، کسی کو گھر کا میٹر ہے، جان چھوڑ دو یار، کسی کا گھریلو میٹر، اگر بالفرض وہ دونوں عام ہوتے۔ اس روش کے اوپر بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے، تو پھر آپ کیا کرتے نا، ابھی اگر وہ نام پاپولر پرسنالٹیز ہوتے تو میاں بیوی کس کا جھگڑا نہیں ہوتا؟ میرے خیال میں کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی اختلاف، کوئی نہ کوئی جھگڑا، کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو اٹھا کے ہم میڈیا کی نظر کر دیں ہم، اور میڈیا میں اس معاملے کو چھالیں، یعنی کہ جو صلح ہوئی ہے اس پر بھی کیڑے نکالے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے، اور جعلی تنقید کی جا رہی ہے، جس کو یعنی انفارمیشن ہی نہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے اس شخصیت سے اس کیس کے حوالے سے بات کی ہے جو ہم سب سے زیادہ اس کیس کے حوالے سے جانتے ہیں، کیونکہ میری جب محترمہ غزالہ سے بات ہوئی، اور ماجد تو ہمارا بھائی ہے، اس سے بھی ہوتی رہتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ چند دوست ہیں درمیان میں اور وہ کام کر رہے ہیں، اور ان میں مجھے پتا تھا کہ پاشا صاحب بھی ہیں۔ پاشا صاحب ایک روش چل نکلی ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ آدمی ہیں،
اور یہ لوگ بھی عالمی شہرت یافتہ آدمی ہیں. اب کسی عالمی شہرت یافتہ آدمی سے کوئی چھوٹی بہت ہی غلطی بھی ہو جائے, کوئی ایسی ماڑی سی بھی, لوگ اس کو ایسا اسکینڈلائز کرتے ہیں صرف ویوز کے حصول کے لیے. چند ڈالر, 1 ملین کے اوپر آج بھی فیس بک کے اوپر نا اگر آپ کا RPM اچھا ہو تو $18 ملتے ہیں آپ کو ٹوٹل. $18 کی خاطر لوگوں کی زندگیاں دو پہ لگا دیتی ہیں. اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے بڑے معروف سینئر صحافی ہیں سہیل وڑائے صاحب, میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور وہ بات ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. انہوں نے کہا جو انسان اوپر جاتا ہے نا اسے اسی طرح اپنے رویے میں جھکاؤ لانا چاہیے. بالکل چینج لانا, اور جھکاؤ کے ساتھ اپنے آپ کو محتاط کر لینا چاہیے, ریزرو ہو جانا کیونکہ جتنی آپ شہرت حاصل کرتے ہیں نا وہ آپ کے لیے اتنی ہی خطرناک بھی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب عام آدمی کو اتنا نہیں اچھالا جائے گا, لیکن جب کسی ایسے بندے پر کوئی الزام آ جائے گا جس کو 4 لوگ جانتے ہیں یا جس کا ایک فیس ویلیو ہے, پبلکلی لوگ جانتے ہیں, تو اس چیز کو ہم میڈیا والے زیادہ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. یہی تو اس میں ہر اس شخص کو کہ جس کا ایک اس سوسائٹی میں مقام ہے, خواہ وہ کسی بھی شعبے میں ہے, کسی بھی شعبے میں, ٹھیک ہے, اس کو ایک بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے, کنٹرول رہنا چاہیے, محتاط ہو کے چلنا چاہیے. اور جو اپس اینڈ ڈاؤن کس کی لائف میں نہیں ہوتے, سب کی لائف میں ہوتے ہیں, اس کو اپنی لائف کے جو اپس اینڈ ڈاؤن کو نا بڑے کیئرنگ ہو کے فیس کرنا چاہیے. اور اب کس کس کو روکیں گے آپ؟ سب سے بڑی بات ہے آپ سوشل میڈیا پہ, آپ اور ہم اس وقت بھی ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, بالکل آپ کس کا ہاتھ روکیں گے, کس کی زبان روکیں گے, کس کی آنکھ کو بند کریں گے؟ کوئی نہیں کر چیز چھپی تو رہ نہیں کر سکتے. یہ تو انڈیویجولی طور پہ لوگوں کو, پھر لوگ جو اس میں جب بھی آپ کی کوئی چیز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے اور اس میں جو لوگ پھر جب کمنٹس کرتے ہیں, کبھی آپ وہ کمنٹس پڑھتے ہی ہوں گے کہ اس میں کیسے آپ نے بلکہ ایک دفعہ کہا, آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کئی لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے پروگرام دیکھا ہی نہیں ہوتا کمنٹ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ وہ بعض اوقات ہنسی آتی ہے ان کے کمنٹس پہ کہ جو چیز وہ بیان نیچے کر رہے ہیں وہ پروگرام میں ہے بھی, اور وہ کیا ہے انہوں نے وہ دیکھا ہی نہیں, اور نیچے انہوں نے فٹافٹ اپنا کمنٹس کر کے نا تو اپنے آپ کو نا پتہ نہیں کہ مینٹلی سیٹسفیکشن اس طرح غبار نکالتے ہیں شاید میرے خیال میں اندر کا, ڈیفینیٹلی کوئی مینٹلی سیٹسفیکشن وہ بہت زیادہ, کوئی میرے کہنے کا مطلب کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکال دیتے ہیں. اچھا ناظرین, جس شخصیت کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بذات خود اس وقت ایک بہت معروف اخبار اور تقریباً 4 سے 5 چینلز کو ہیڈ کر رہے ہیں ایز گروپ ایڈیٹر, اور ظاہر ہے ان کی ذمہ داریوں میں اخبار کی اور چینلز کی کمائی بھی اتنی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن آپ نے تو بلا ٹرکا, ٹیپو ٹرکا والا اور ٹی وی گروپ کے درمیان بھی ایک پروگرامز کا ایسا چین چلایا کہ جس میں کوشش یہ تھی کہ صلح ہو, اور پھر نرگس کا بھی دیکھا تو صلح ہو. آپ اتنے صلح گیر اس معاشرے میں کیسے ہو سکتے ہیں جہاں پر ارد گرد آپ کے ہر بندہ چھیڑ چھاڑ, چونڈی اور پتہ نہیں اس طرح کے معاملات, یعنی کہ معاف ہی نہیں کرنے والے لوگ, دیکھیں اس پہ کپڑے اتار دینے والے لوگ. بندے کی اپنی طبیعت پہ, اپنی فطرت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آپ نے ابھی ولاج اور تیفی بٹ گروپ بہت بڑا کردار, آپ کا بہت اچھا پازیٹیو کردار. میرا تو دونوں گھروں سے کوئی لالچ مفاد کبھی بھی نہیں رہا, ٹھیک ہے, اور لیکن اس کے باوجود کہ جب آپ نے اس دور میں بھی دیکھا کہ ایک یہ جو دشمنی کے جو بھی واقعات اس دوران ہوئے ہیں وہ تو ڈیٹیلز ساری اب پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, افسوسناک چیزیں تھیں, افسوسناک, ٹھیک ہے, نقصان پھر وہی بات تھی کہ ہمیں انتشاری کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں سب سے پہلے الحمدللہ ہم نے یہ آواز بلند کی کہ ان دشمنی کو صلح کی طرف لے جایا جائے, اور وہ اس وقت کی جب سارے مزید بگاڑ جاتے وہ کہ اس میں ابھی تک کوئی خاطر خواہ ایسی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. لیکن ٹھنڈا ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ایک پراپوگنڈا نیگیٹو چلنا شروع ہو گیا تھا وہ بند ہو گیا. نہ صرف بلکہ بہت سارے دوست ایسے دونوں گروپوں میں ہیں, آج بھی ہیں, اور ان کی آج بھی ایفرٹس جاری ہیں کہ کسی طریقے سے اس دشمنی کا خاتمہ کر کے ایک امن کی جانب جایا جائے, مزید جانی نقصانات کا ضیاع نہ ہو. تو یہ ایک اچھا عمل ہوتا ہے. صلح سے بڑھ کر تو کوئی اچھا عمل نہیں ہے, معاف کر دینا اور صلح کرنا. صلح اس سے بڑا تو عمل ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ چاہے کسی کے درمیان بھی ہو, بالکل, وہ چاہے دشمندار گھرانوں میں ہے, وہ میاں بیوی میں ہے, وہ بہن بھائیوں میں ہو جاتی لڑائی, صحیح, تو صلح سے اچھی بات کوئی نہیں ہوتی. اور انسان کو مثبت سوچ کے ساتھ اس طرف جانا چاہیے کہ جس کے فائدے ہوں, نقصانات نہ ہوں. پاشا صاحب, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاکر تو ایک ازل سے اچانک آتے ہیں, ابھرتے ہیں, بڑا مقام حاصل کر جاتے ہیں,
اور بالکل غبارے کی طرح ان کے اندر سے ہوا نکل جاتی ہے اور وہ زیرو ہو جاتے ہیں. یہ ٹک ٹاکر کی جو مزاج ہے, جو ان کا طریقہ کار ہے, چلن ہے, اس کے اوپر آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا چل رہا ہے یہ سب؟ دیکھیں اگر تو اس میں ویڈیو بھی لیک جو لوگ کوئی پازیٹیو وی لاگز بناتے ہیں, کوئی انفارمیٹیو وی لاگز بناتے ہیں, وہ تو ایک اچھی روش ہے, ٹھیک ہے, آپ اویئرنیس دیں پبلک کو اور اس پہ. لیکن بٹ جو بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے صرف فیملی ولاگنگ کے نام کے اوپر, پیسے کمانے کے لیے کیا کیا حرکتیں کی جا رہی ہیں, غیر سنجیدہ حرکتیں کی جاتی ہیں, یا جس طرح بھی آپ نے ٹک ٹاک کا ذکر کیا ہے, اگر آپ کبھی ٹک ٹاک لائیو پہ چلے جائیں, جو کہ پاکستان میں تو بین ہے لیکن باہر سے بیٹھ کے جو اکاؤنٹ بنائے جا رہے ہیں اور اس پہ جو گفتگو کی جا رہی ہے اور وہ پھر اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں, اگر آپ وہ دیکھیں تو ایسے عناصر کے خلاف تو بڑا ایکشن لینا چاہیے کہ وہ اس سوسائٹی کو کیا میسج دے رہے ہیں. لیکن بشیر صاحب, آپ اور ہم اپنے بچوں کو اس سے کیسے بچا سکیں گے؟ وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے سر. اس میں میں یہ گزارش اور ان کا ٹیمپرامنٹ بھی ہے, اس میں اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے, جو اتھارٹیز ہیں جن کی ڈومین ہے, جو ان کے خلاف ایکشن کر سکتے ہیں, انہیں کرنا چاہیے کہ اس سوسائٹی میں ہم کیا میسج دے رہے ہیں. آج بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, آج بچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا یوزر ہے, آپ کس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کسی چیز کو آپ بین تو نہیں کر سکتے, ہر چیز ایک دم سامنے آ جاتی ہے. آپ کوئی چیز اپنے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ سرچ کر رہے ہیں تو چیز کوئی نئی سامنے ایک دم چھم کر کے آ جاتی ہے, حیران کر دیتی ہے, اس کو آپ روک تو نہیں سکتے. تو اس کے لیے متعلقہ اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, ورنہ یہ جو برائی ہے ہمارے معاشرے میں جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مزید بڑھتی جا رہی ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, نئے لوگ اس میں آتے جا رہے ہیں, نئے لوگ اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ جسے کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اب وہ ایک ہر بندے کے اندر یہ ایمبیشیز پیدا ہو گئی ہیں کہ میں پیسے کماؤں, کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں ان لوگوں کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں, ان لوگوں کا پیسہ خرچ کرنا دیکھتے ہیں. اور اگر آپ یہ جتنے وی لاگرز ہیں, میں کسی ایک کو مینشن نہیں اس میں کر رہا کیونکہ ہمارا جنرل بات کر رہے ہیں, میرا کسی سے کوئی ذاتی نہ تو گرج ہے نہ تو خلاف ہے, ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس میں وہ خود لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ وہ پہلے کیا تھے, اور اس ٹک ٹاک کی بدولت یا دیگر سوشل ایپس کی بدولت آج وہ کروڑ پتی بن گئے ہوئے ہیں, وہ اپنی شاہانہ لائف سٹائل دکھاتے ہیں, اور یہ چیزیں جو دوسرے ہیں نئے آنے والے وہ امپریس ہو کے وہ بھی اس لائن پہ لگے ہوئے ہیں. تو جو پازیٹیو وی لاگ کر رہے ہیں وہ چاہے فیملی والا بھی ہو, اس میں کوئی اس میں برائی نہیں ہے, کریں لیکن طریقے سے, کوئی جو ولگیرٹی اور غیر اخلاقی گفتگو کر کے پیسہ کمانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور کما بھی رہے ہیں, اس چیز کو کنڈم کرنا چاہیے. یہاں پر اب ایک اور بھی روش ایسی نکل گیا, جاتے جاتے پروگرام کے اختتام پر یہ بھی پتہ کرتے جاتے ہیں پاشا صاحب, پولیس افسر بہت اچھے بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ معاشرہ متوازن ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی ڈکیت کھڑا ہو, ہم چاہیں گے کہ پولیس افسر ہی کھڑا ہو, یہ بات حقیقت ہے. پولیس کے خلاف بھی ایک بڑی نیگیٹو کمپین چلانے والی ایک چین ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. یہ کوئی پیڈ لوگ ہیں, نہیں ان کا کوئی دماغ خراب ہے, آپ اس کو پیڈ چین نہیں کہہ سکتے. اب ہوتا یوں ہے کہ پولیس آلویز تنقید کا نشانہ بنتی آئی ہے, لیکن اب بہت زیادہ, اور اس میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں, بات بتاتا ہوں کہ اس وقت اس دور میں بھی تنقید ہوتی تھی کہ جب میڈیا اتنا وائڈ نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے, اس وقت جب ہم نے وہ سنبھالا تو ایک پرنٹ میڈیا کا دور تھا. آپ ہمارے چیف رپورٹر رہے, آپ ہمارے ایڈیٹر رہے, آپ نے کام کروایا. پرنٹ میڈیا کا دور تھا نا, تب الیکٹرانک میڈیا بھی اتنا ایکٹیو نہیں تھا. اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا دور آ گیا, اخبارات کی تعداد بڑھ گئی, چینلز کی تعداد بڑھتی گئی, اور جو خبر تھی, جو پہلے ایک سلیکٹڈ خبریں لگایا کرتے تھے میڈیا, ایک لمیٹڈ تھا. پھر جب اخبارات کی تعداد بڑھی, میڈیا واسٹ ہو گیا, جگہ بہت زیادہ, وہ جو خبریں جو اگر ایک اخبار نہیں لگا رہا تو دوسرا لگا دیتا تھا, دوسرا لگاتا تھا, تیسرا لگاتا تھا. سیم یہ پوزیشن الیکٹرانک میڈیا میں بھی آ گئی. الیکٹرانک میڈیا میں بھی چھوٹے ایشوز سے جب آپ کے لوکل بیس چینلز بھی آ گئے جنہوں نے سٹی کو کور کرنا شروع کر دیا, دوپہر کے اخباروں نے بھی بڑا کام کیا, وہ ساری چیزیں نا ابھرنا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد سوشل میڈیا نے تو طوفان برپا کر دیا. اب کوئی چیز ایسی ہے, اگر کوئی پولیس حکام کی زیادتی کرتا ہے, کوئی پولیس کا افسر زیادتی کرتا ہے, وہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی. اب ہر شخص میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, جس کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ رپورٹر موبائل ہے, اس نے خود ہی اپنی, وہ کچھ نہیں کرے گا. آپ اگر کسی پولیس افسر کی کرپشن کو یا اس کی ظلم زیادتی کو اپنے اخبارات میں, الیکٹرانک میڈیا میں سپیس نہیں دیتے تو کسی کو اب ضرورت ہی نہیں ہے. وہ خود اپنے موبائل سے ویڈیو بنائے گا, اپنے موبائل سے اپنا بیان دے گا, اس وقوعے کی ویڈیو بنا لے گا جو اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے, وہ وائرل کر دے گا. تو اس میں وہ ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس میں بھی خاصا
چیک اینڈ بیلنس آ چکا ہے، اور صرف محکمہ پولیس پہ نہیں، تمام ہر اداروں تمام محکموں میں تمام آپ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں ہسپتالوں کے حوالے سے بھی وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو پہلے نہیں تھی آتی، انکشاف نہیں ہوتے، اس میں آپ کالجز کے حوالے سے دیکھ لیں، سکولز کے حوالے سے دیکھ لیں، یا ہمارے جتنے سرکاری محکمے ہیں آپ ان کے حوالے سے دیکھ لیں، پہلے ایسی خبریں نہیں آیا کرتی تھی جو اب منظر عام پر آ جاتی ہیں۔ تو اس میں آپ اکیلے پولیس کو نہیں کہہ سکتے، تمام محکموں کی سمجھ لیں، تو اس میں اب ان محکموں کو اپنی جو روش ہے وہ تبدیل کرنی ہوگی، کیونکہ اب لوگ باشعور ہو چکے ہوئے ہیں اور لوگ اپنے ساتھ ہونے والی ظلم زیادتی پہ آواز بلند کرتے ہیں، ان کے اندر یہ کری جا گئی ہوئی ہے، ان کو ایک فورم مل گیا ہوا ہے کہ جس پہ بیٹھ کے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ شعور بڑی بات ہوتی ہے۔ ناظرین آخری سوال کریں گے، پھر اس کے بعد ان کا میسج لیں گے۔ پاشا صاحب، ایک رپورٹر کی حیثیت سے آپ نے اپنے پروفیشن کا آغاز کیا، آج صحافت کی جو سب سے بڑی سیٹ ہوتی ہے آپ اس کے اوپر براجمان ہیں ماشاءاللہ، کیسا فیل کر رہے ہیں اس سیٹ پہ؟ اچھا، پہلے میں آپ کو چیز کلیئر کر دوں کہ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز رپورٹنگ سے نہیں کیا تھا، بطور پروف ریڈر کیا تھا۔ اچھا جی، پھر پروف ریڈنگ سے میں نیوز روم اور دیگر شعبوں سے ہوتا ہوا میں رپورٹنگ۔ اچھا، نیوز روم میں بھی رہے؟ جی، نیوز روم میں میرا خاصا ٹائم گزرا ہے۔ اچھا، اس میں جو اسی لیے آپ غلطیاں فوراً نکال لیتے تھے خبر میں؟ وہ عادتاً میں پروف ریڈر ہوں، اچھا، اور وہ شکر الحمدللہ کہ محنت کے بل بوتے۔ پروف ریڈر وہ ہوتا ہے جس کی اردو بے انتہا عمدہ ہوتی ہے۔ وہاں سے کیریئر شروع ہوا تھا 98 سے، اور آج تک آپ کے سامنے ہی ہے، اور کوشش کرتے ہیں آج بھی اپنے سینئرز کی رہنمائی لیتے ہیں، سینئر سے سیکھتے ہیں۔ زندگی میں میری خوش قسمتی رہی ہے کہ بڑے بڑے سینئر لوگ میرے سرپرست رہے ہیں جن سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا، اور آج بھی ان سے میں پوچھتا ہوں، ان سے گائیڈ لائن لیتا ہوں، جہاں میں کہیں پھنستا ہوں، نئی کوئی چیز سمجھ آتی سٹاپ نہیں کیا میں اصل میں جو سیکھنے کا جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ ساری زندگی کے لیے ہوتی ہیں، انسان ساری زندگی سیکھتا ہے، یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو پریکٹیکلی سیکھنا بھی چاہیے، اپنے سینئرز کی رہنمائی لینی بہت چاہیے، ضروری ہے، اور ان کا ادب احترام بھی کرنا بہت ضروری، بہت ضروری۔ ہمارے جو جرنلزم میں ایسے ایسے انمول تحفے ہمارے سینئرز، اللہ پاک ان کو ہمارے سروں پہ رکھے، درخشاں ستارے، وہ ان کی وجہ سے، ان کی بدولت ہی آج ہم کچھ کرنے کے تھوڑے بہت قابل ہیں، اور آج بھی سیکھتے ہیں ان سے۔ ہمارے لیے تو خیر آپ بھی وہی مقام رکھتے ہیں۔ دوستو، آج پاشا صاحب کے پاس آ کے اس بیٹھک کو سجانے کا جو اصل مقصد تھا نا، وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کے ساتھ آپ کو یہ بتانا تھا کہ اصل جرنلزم ہوتا کیا ہے۔ خدا کا نام ہے، جرنلزم کی بنیادوں کو پکڑ کے اگر آپ اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں گے تو جس خبر کو آپ لے کے چلے ہیں اس کی نشاندہی بھی مکمل طور کے اوپر کر سکیں گے۔ اس نشاندہی کے باعث وہ جس کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ چیز بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور جو لوگوں تک چیز پہنچ رہی ہے وہ بھی ان کو بر وقت اور بالکل صحیح جامع انداز میں پہنچے گی۔ اگر اسی بے ہنگم طریقے سے آپ ڈیجیٹل میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، لائیو سٹریم میڈیا کو یا اخبارات کو چلاتے رہیں گے تو آپ یقین جانیے گا کہ ہم اپنے رشتوں کے نام بھی بھول جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔